اعوذ برب الناس تک اس کو پڑھ کے اپنی تراویح پڑھ لے مگر روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ روزہ فرض ہے، تراویح کی نماز سنت ہے۔ یہ فرض کو فرض سمجھا جائے، نفل کو نفل سمجھا جائے، جنون اور مجنون بن کے یہ نہیں بتایا جائے جلسے اور جلوس اور اپنے عالموں کی توہین نہیں کی جائے۔ ہماری سب سے بڑی وڈمبنا یہی ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ پر وشواس کریں، اللہ رب العزت ہی عزت دینے والا، وہی بندوں کو ذلیل کرنے والا، وہی مدرسوں کو ترقی دینے والا، وہی لوگوں کے دلوں میں اللہ ہی محبت ڈالنے والا ہے۔ بے شمار لوگوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، مدرسے میں تعلیم نہیں ہوئی، وہ مدرسہ اجڑ گیا۔ میں نے مختصر سی زندگی میں اس کو دیکھا ہے، لیکن جن لوگوں نے محنتیں کی، 5 سال کے بعد جلسہ کیا، اور اگر اچھے عالم، اچھے حفاظ انہوں نے دیا، اس کے پاس بچوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے بچے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتا ہے۔ اصل کوالٹی علم کی ہے، اصل کوالٹی ہے آپ بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے، ایجوکیشن دیجئے، نہ کہ بہت بڑی بھیڑ بھاڑ جھا کر کے اور اپنے مدرسے کو فروغ دیا۔ مدرسہ فروغ پاتا ہے علم سے۔ میں تمام سنی مدارس کے لوگ ذمہ داروں سے کہتا ہوں، تعلیم پہ فوکس دیں، درسگاہ پہ فوکس دیں، اچھے عالم کو رکھیں، اچھے حفاظ کو رکھیں۔ اگر ایک بچہ فارغ ہوا، اگر صحیح ڈھنگ سے قرآن سنایا، تو سارے لوگ یہی کہیں گے یہ بتا دے تو کس مدرسے میں پڑھا ہے، تیرا استاذ کون ہے۔ یعنی وہی ایک بچہ آپ کا سب سے بڑا پرچارک ہو جائے گا، وہی ایک بچہ آپ کے مدرسے کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے ایگزیبیشن کرنے والا ایک زبردست علم بردار ہو جائے گا۔ آپ نے 10 بچوں کو آپ نے نکال دیا اور کوالٹی اس میں نہیں ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے مدرسوں کو بدنام کریں گے کہ کس استاذ نے تجھ کو پڑھایا ہے، کس مدرسے میں تم نے پڑھایا ہے۔ کوالٹی پہ زور دینا۔ بس آخری بات سن لیں، ابھی مسلمانوں کے چہرے پہ ایک ہوائیاں اڑ رہی ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے، ہمارا فیوچر کیسا ہے، ہمارا آنے والا دن کیسا ہے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کا آنے والا دن اتنا سنہرا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام نہ بنتا ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ جیسے ہائیلی کوالیفائیڈ اور ترقی یافتہ ملک کا کوئی ایک دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو۔ یا جوش میں یہ باتیں نہیں بولی جاتی ہیں، بلکہ یہ باتیں دلائل اور پروف کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ آپ اگر پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، میں ان بچوں کو کہتا ہوں، ایک نام آپ نے سنا ہوگا جان ڈی راک فیلر کا۔ ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ کا دورہ لندن ہوتا ہے، ہمارے حضرت کا دورہ امریکہ ہوتا ہے، ہمارے حضرت کا دورہ افریقہ ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہیں۔ میں اپنے شیخ کو کہتا ہوں کہ جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا ارب پتی، آج کی تاریخ میں بے شمار ارب پتی ہیں، ٹاٹا، برلا، جندل، متل، اڈانی، امبانی، یہ سارے کے سارے ارب پتی ہیں، لیکن جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا امریکہ کا ارب پتی، ملینئر یعنی ارب پتی، جن کے پاس کھربوں کی دولت تھی۔ 53 سال کی عمر میں وہ کھرب پتی بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد اب ان کو لگا کہ اب جیسے کہ میں مر جاؤں گا، جب مر ہی جاؤں گا۔ اکثر آج کل یہ ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ اب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مرد بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیمار ہوا، بخار ہوا اور لگتا ہے کہ جیسے کہ اب میں مر جاؤں گا۔ یہ مرنے کی باتیں تو اب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں مر جاؤں گا، لیکن مرنے کے بعد جہاں جاؤں گا وہاں کے لیے تو کام بڑھا دینا چاہیے، وہاں کی عبادت بڑھا دینی چاہیے۔ صرف خوف ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بچی کا کیا ہوگا۔ نہیں، عقل مند وہ ہے جس کو لگے کہ اب میں مر جاؤں گا تو اس کو عبادت بڑھا دینی چاہیے، سجدہ بڑھا دینی چاہیے، تلاوت بڑھا دینی چاہیے، گناہوں سے سچی توبہ بڑھا دینی چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ صاحب بال بچوں کے خوف میں موت سے گھبرانا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا۔ روزی دینے والا اللہ ہے۔ وہ امریکہ کا کھرب پتی، اس نے سوچا کہ اب جب مجھ کو مر ہی جانا ہے تو اب کیوں نہیں صدقات و خیرات کر کے میں مروں۔ اپنی دولت کا ایک بڑا پارٹ میڈیکل ایکسپرٹ کے خرچ پہ انہوں نے ڈونیٹ کیا۔
کہ نئی نئی بیماریاں اس کے علاج اور ٹریٹمنٹ دریافت کرنے کے پیچھے میری دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ ہوگا. انہوں نے ایک اسکول بنوایا, غریبوں, مسکینوں, معذوروں, بیواؤں کے بچے اسکول میں پڑھیں گے, فری تعلیم. انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ اپنی دولت کا ہاسپٹل پہ وقف کیا. یہاں غریبوں, مسکینوں, معذوروں, کم پیسے والوں کا علاج ہوگا. یعنی اپنے پیسے کو غریبوں کے لیے, سوشل ویلفیئر کے لیے, چیریٹی کے لیے انہوں نے دروازہ کھول دیا. اس کو ایسا محسوس ہوا 2-3 مہینے کے بعد کہ اندر سے اس کا کینسر کا زخم ہلکا ہو رہا ہے. یہ دا ٹائمز آف انڈیا جو ہندوستان کا انگریزی اخبار ہے, ہمارے بچے تو ایم اے کرنے کے بعد بھی ایک جملہ انگریزی نہیں بولتے ہیں. جس کو ہونا تھا ڈی ایم وہ چپراسی کی بھی نہیں بن پائے, جن کو ہونا تھا سائنٹسٹ وہ گلی کوچے کا دل پھینک عاشق بن گیا. امریکہ کا یہودی ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کر کے دنیا کو مائکروفون دے, دنیا کو ہوائی جہاز دے, اور ہمارے وہ بچے جس کے پاس تھی میرٹ ڈی ایم بننے کی, وہ صرف موبائل چلا چلا کر کے وہ بچے ہمارے گلی کوچے کے دل پھینک عاشق بن گئے, کسی قابل نہیں رہے. ایک بچہ ہندوستان کا اگر آئی ایس آفیسر بنتا ہے تو 40 کروڑ مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ کما کے اپنے باپ کو دے گا مگر نام پوری مسلم سوسائٹی کا ہوتا ہے. ہماری میجورٹی ہمارے نوجوانوں کی موبائل چلا چلا کے ڈی ایم تو نہیں بنی, البتہ اپنی جوانی میں آگ لگا دی, اپنی سوچ اور فکر میں آگ لگا دی, اپنی صحت کو تباہ و برباد کر دیا, اپنے خاندان کی ناک مٹی میں ملا دی. موبائل کا استعمال ضرورتاً ہو, 24 گھنٹے اس میں گھس کے نہ رہے. ٹوائلٹ کا استعمال ضرورت ہو, 24 گھنٹے ٹوائلٹ میں گھسنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا, صحت ختم ہو جائے گی. یہودی ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں تو ذلیل قوم دنیا میں سب سے مالدار قوم ہے. جبکہ نمازوں کی پابندی ہمیں وقت کی قدر سکھاتی ہے, جبکہ سحر اور افطار کا سسٹم وقت کی قدر سکھاتا ہے, جبکہ زکات کا مینج ہمیں ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنے کا پیغام دیتا ہے. 1 منٹ پہلے دانا حلال, 1 منٹ کے بعد دانا حرام, یہ ہمیں پنکچولیٹی سکھاتا ہے. مگر عقل رہے تب نہ ان باتوں پہ ہم غور کریں. ہمارے پاس تو غصہ بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس جذبات بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس صاحب چھوٹی فکری کی وجہ سے ہم جو لائق تھے اس لائق نہیں بن پائے. امریکہ کا کھرب پتی, انہوں نے دولتوں کا ایک بڑا حصہ اسکول پہ, ہاسپٹل پہ, غریبوں کے راشن کے کٹ پہ اور میڈیکل ایکسپرٹ کی ٹیم بیٹھا کے, تاکہ نئی بیماریوں کا علاج کھوج کرنے کے لیے وہ ٹیم خاص رہے. ان کو ایسا لگا جب سے وہ چیریٹی, صدقات و خیرات کا کام شروع کیا, اندر سے اس کے بدن کا جو کینسر تھا اس کا مرض دور ہونے لگا. 4 مہینے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا, اس کے اندر کا کینسر ختم ہو چکا تھا. اب وہ شخص دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والا گواہ رہے, دنیا والا گواہ رہے کہ چیریٹی سے بیماری کا علاج ہوتا ہے, صدقہ سے بیماری کا علاج ہوتا ہے, خیرات سے بیماری کا علاج ہوتا ہے. انہوں نے کہا خیرات سے بیماری کا علاج, بیماری کے علاج کے جتنے طریقے ہیں اس میں سب سے بڑا طریقہ یہ بھی ہے کہ چیریٹی اور خیرات سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. صدقات و خیرات سے مریض صحت مند ہوتے ہیں, صدقات و خیرات سے مریض صحت یاب ہوتے ہیں, صدقات و خیرات سے مریض صحت یاب ہوتے ہیں. انہوں نے ساری دنیا کو بتایا. ہمارے شیخ آ گئے, ایک دوسرے شیخ کی آمد ہو گئی جو برکاتی خانوادے کے شیخ ہیں, وہ آ گئے اور شہزادے اعلیٰ حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بس میری گفتگو ختم ہونے والی ہے, اس کو غور سے سنیں گے تو ہم پورے ہندوستان میں جاتے ہیں, پورے مسلمانوں کا درد سینے میں موجود ہے, کہاں کیا حالات ہیں وہاں اس حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو ہم اپنے غصے کے مظاہرے کے لیے نفس کی تذکیر کی خاطر نہیں دیتے ہیں, صرف ملت کے لیے, قوم کے لیے, مسلک کے لیے ہم اپنے لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیں. جب انہوں نے کھرب پتی نے کہا کہ میرا مرض اچھا ہوا, علاج کے جتنے طریقے ہیں, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, صاحب جڑی بوٹی, آیوروید, سب طریقے ہیں علاج کے, مگر صدقات و خیرات علاج کا ایک زبردست طریقہ ہے. تو جو بات جان ڈی راک فیلر نے آج کہی, یہی بات مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہی تھی کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ وحسنوا اموالکم بالزکات. مصطفیٰ نے کہا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو. تو آج 1400 سال کے بعد امریکہ کا کھرب پتی اپنے تجربے سے دنیا کو بتایا کہ صدقہ سے ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے. جو بات مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہی وہ امریکہ کا کرسچن
ذاتی تجربے سے بتا دیا کہ مصطفیٰ کا قول سچا ہے، مصطفیٰ کا مذہب سچا ہے اور خیرات سے علاج ہوتا ہے، تو آج جیسے دانشوروں کے بیچ مصطفیٰ کی حدیث کی صداقت سامنے آ رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا اور آج بھی خطرے میں نہیں ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ریسرچ بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام کے تعلق سے آپ بے فکر ہو جائیں، اپنی فکر کریں کہ میرا مرتے وقت کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا حشر میں کیا ہوگا، کل اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اسلام کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام بہت زندہ تابندہ مذہب ہے، پوری دنیا کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں اسلامی چراغ روشن ہو رہا ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے اسلام کا چراغ بجھانا چاہا وہ سب بجھ گئے، ان کی عزتیں مٹی میں مل گئیں، ان کے آباء و اجداد دشمنی کی آگ میں جل کر مٹی میں مل گئے۔ اسلام مسکرا رہا ہے، مدرسہ مسکرا رہا ہے، مسجدیں مسکرا رہی ہیں، اذان مسکرا رہی ہے، ہمارے مشائخ کے چہرے کی داڑھیاں، ان کے سروں کی پگڑیاں مسکرا رہی ہیں۔ کبھی اسلام خطرے میں نہیں تھا اور آنے والے وقت میں بھی جیسے جیسے علم کا اجالا پھیلے گا، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مدرسہ غوثیہ سراج العلوم کو سلامت رکھے، مولانا قاسم الحق صاحب کو سلامت رکھے، ان کے مدرسے کی محبتیں علاقے کے سارے مسلمان کے دلوں میں عطا فرما دیں۔ یہاں کے سارے منتظمین، اراکین اور تمام پڑھنے والے بچے، سارے اساتذہ سبھوں کو اخلاص کے ساتھ دینی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ کو اللہ لمبی عمر عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ انہیں اور پوری دنیا میں